هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ اس سلسلہ میں ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جن کا تعلق احکام سے ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے بکثرت احکام بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 کا۔ بنیادی طور پر تو انہی دو آیات کے اندر جو حکم بیان ہوئے اس پر گفتگو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک تسلسل ہے توبہ کا، تو آیت نمبر 17 اور 18 جو توبہ کے مضامین پر مشتمل ہیں ان کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کی تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ کیا۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آیت مبارکہ زنا سے متعلق کچھ احکامات بیان کر رہی ہیں۔ ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ ان آیات کے ضمن میں اور اس کے بعد جو 17 اور 18 بھی ہے، مجموعی طور پر ان 4 آیات کے ضمن میں ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے، آئیے ان کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس فہرست سے دیکھتے ہیں کہ آج اس سلسلے میں کون کون سے نکات زیر بحث آئیں گے۔ قرآن کی روشنی۔ مذکورہ آیات مبارکہ کی روشنی میں زیر بحث لائے جانے والے نکات: نمبر 1، اسلامی سزاؤں کا کچھ پس منظر۔ نمبر 2، زنا کے تعلق سے قرآن پاک میں کتنے مقامات پر کیا احکام بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 3، لفظ فاحشہ کے معنی کیا ہیں۔ نمبر 4، فاستشہدوا علیہن کا خطاب کس سے ہے۔ نمبر 5، سورہ نساء کی آیت نمبر 15 کی مشہور تفاسیر کتنی ہیں۔ نمبر 6، سورہ نساء کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں توبہ کے تعلق سے کیا احکامات بیان ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو اسلام میں سزائیں بیان کی گئی ہیں ان سزاؤں کے نظام کو
ہم جانیں اور اس کا پس منظر کیا ہے، کتنی قسم کی سزائیں ہیں، یہ ہماری معلومات میں آئیں۔ تو دیکھیے، ایک تو سزا وہ ہے جسے حدود کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے واضح کر دی گئی ہیں، بیان کر دی گئی ہیں، اس میں کسی قسم کا تغیر، تبدیلی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ مخصوص ایسے جرائم ہیں کہ جن پر جو حدود کی سزائیں ہیں وہ آتی ہیں، جیسا کہ شراب کے اوپر ہے، چوری کرنے پر ہے، اسی طریقے سے زنا کرنے پر بھی ہے۔ کچھ سزائیں وہ ہیں کہ جنہیں تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیر قاضی کی ثوابدید پر مشتمل ہوتا ہے۔ ریاست اس کے بارے میں مختلف قسم کے قوانین اپنا سکتی ہے۔ جرم اور سزا کے اعتبار سے جو تعزیر ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ وہ قید بھی ہو سکتی ہے، وہ ایذا پہنچانا، مار پیٹ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جلا وطنی بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو زیادہ تر جو تعزیر اور یعنی تعزیر کے جو معاملات ہیں وہ قاضی ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نافذ کرے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس سے نیچے بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ جرائم ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو باز نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پر کھلم کھلا کوئی شراب پی رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتا، تو سوسائٹی ایک تعزیر کے طور پر اس کا سوشل بائیکاٹ کر سکتی ہے، اس کو اپنے شادی بیاہ میں نہ بلائے، رسم و رواج اس کے ساتھ جو نہ رکھے، اس کے ساتھ لین دین نہ رکھے۔ تو یہ مختلف جو سزائیں ہیں اس کے تعلق سے سوسائٹی صرف اتنا کر سکتی ہے کہ وہ سوشل بائیکاٹ کرے، لیکن جو اور معاملات ہیں جیسے حدود ہیں، عام بندے کا کام نہیں ہے ان کو جاری کرنا۔ اس کے لیے گواہیاں چاہیے، اس کے لیے قضا چاہیے، ریاست کی طرف سے قائم کردہ حاکم چاہیے، وہی جو ہے حدود جاری کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ اکثر و بیشتر جو تعزیر کے معاملات ہیں ان کا ہے۔ تو سزائیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہوئیں، ایک تعزیر پر مشتمل ہیں، دوسری وہ جو حدود پر مشتمل ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ زنا کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے مقامات پر اور کیا کیا احکامات بیان ہوئے۔ عظیم مفسر قرآن حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ زنا کی حرمت کے تعلق سے تو متعدد آیات ہیں کہ جن کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ زنا حرام ہے، یہ ناپاک کام ہے، یہ انتہائی گندہ کام ہے۔ متعدد آیات کے اندر اس قسم کے مضامین موجود ہیں، لیکن زنا کی سزا، زنا کرنے والے پر مترتب ہونے والے جو احکام ہیں ان کا بیان فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ پہلے جو 2 آیات ہیں یہی سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، اور جو تیسری آیت ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی جس میں قوارہ جوڑا اگر زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے مارے جانے کی سزا بیان ہوئی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے اندر۔ فرمایا 3 وہ مقامات ہیں کہ جس کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں، اور سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے اندر جو حکم بیان ہوا یہ حکم ہے کنوارے کے لیے، یعنی جب کنوارا مرد یا کنواری عورت یہ برا کام کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن ایک اور منسوخ التلاوہ آیت کے اندر جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے لیکن حکم برقرار ہے، رجم کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے اس کے لیے کہ جب یہ افراد شادی شدہ ہوں تو پھر رجم کیا جائے گا۔ تو یوں یہ مختلف انداز کے اور مختلف طرح کے حکم بیان ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر 3 احکام بیان ہوئے۔ یعنی سب سے پہلے یہ حکم نازل ہوا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ زنا کرنے والے کو ایذا پہنچائی جائے، قولی طریقے سے، فعلی طریقے سے، یعنی انہیں برا بھلا کہا جائے، انہیں جو ہے وہ مارا پیٹا جائے، یہ ایذا پہنچانا ہی ہے۔ پہلا حکم یہ بیان ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور سزا کا بیان نہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 15 جو ہے اس میں یہ حکم بیان ہوا ہے کہ جب کوئی عورت زنا کرتی ہے تو اسے تا حیات قید رکھا جائے گا،
قید میں رکھا جائے گا اور وہ گھر سے باہر نہیں آ سکتی۔ یہ دوسرے مرحلے پر یہ حکم بیان ہوا اور پہلا والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ پھر تیسرے مرحلے پر جو سورہ نور کے اندر کوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر دیگر مقامات پر رجم کی بھی سزا بیان ہوئی، تو جو تیسرا حکم ہے وہ کوڑوں اور رجم کے تعلق سے بیان ہوا۔ جو دوسرا حکم تھا قید والا وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ تو یوں زنا کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں جو احکامات بیان ہوئے وہ 3 طرح کے بیان ہوئے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو احکام ہیں یہ تدریجاً، اور یعنی ابتدا میں ایک حکم، پھر دوسرا حکم، اور پھر آخر میں ایک تیسرا حکم بیان ہوا، اور پہلے والے جو احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ تفسیر نصفی میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ پہلے ایذا کا حکم بیان ہوا، پھر قید کا حکم بیان ہوا، اور پھر جو ہے وہ کوڑوں کا حکم بیان ہوا، اور فرمایا کہ اگر ترتیب دیکھی جائے تو قید کا حکم آیت نمبر 15 میں ہے، آیت نمبر 15 پہلے ہے، 16 بعد میں ہے، لیکن جو 16 کا حکم ہے وہ نازل پہلے ہوا تھا، لیکن اس کی تلاوت کی جو ترتیب ہے وہ بعد کی ہے، یعنی اس کو تلاوت میں کہاں پڑھا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں وہ پڑھا گیا۔ تو یوں ایک حکم تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے تو بعد میں ہے، ہم اسے بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن نزول کے اعتبار سے وہ حکم پہلے نازل ہوا۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو برے کام کی مرتکب ہوتی ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں لفظ فاحشہ آیا ہے۔ اردو زبان میں تو عام طور پر یہ لفظ بری عورت کی صفت بنتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ یا اس آیت مبارکہ میں ایک فعل کی صفت ہے کہ یعنی وہ عورتیں جنہوں نے کیا بہت ہی برا کام، یعنی ایک فعل جو ہے، ایک ورب اس کے پیچھے ہے، اس کی یہ صفت کے طور پر یہ لفظ واقع ہوا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابن عرابی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یا فی اللغۃ عبارۃ عن کل فعل تعظم کراہیتہ فی النفوس، یعنی فحش جو کا معنی یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے، فحش کام، فحش چیز، فحش حرکت، لفظ فحش وہاں بولا جاتا ہے، اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ انسانی جو طبیعت ہے جس پر وہ کام بہت ہی گراں گزرتا ہو اور انتہائی کراہیت آمیز جو کام ہوتا ہو، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا وَيَقْبَحُ ذِكْرُهُ فِي أَلْسِنَتِ، اور ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کا زبان سے ذکر کرنا بھی بندے پر انتہائی شدید ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا گندا کام ہے، میں اس کو زبان سے بھی کیسے ادا کروں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کا جو برا کام ہے وہ اشارے کنایوں سے حسب ضرورت جب موقع پڑتا ہے تو اشارے کنایوں سے ہی سمجھایا جاتا ہے۔ اس کام کا ہماری زبان پر آنا بھی جو ہے وہ انتہائی گراں گزر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو سلیم الطبع ہیں، شرفاء ہیں، شریف لوگ ہیں، ورنہ تو جو آج کل فساق اور فجار ہیں، علمان والحفیظ، ان کے زبانوں پر تو مطلب کہ الفاظ بعد میں نکلتے ہیں، گالی پہلے نکلتی ہے، اور اس گالی کے اندر کس چیزوں کا ذکر ہوتا ہے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ تو یہاں ذکر ہوا زنا کا، اور اس کو فحش، لفظ فحش سے جو ہے ذکر کیا گیا، یعنی زنا جو ہے اس کے اندر انتہائی گھٹیا درجے کی جو ہے وہ برائی ہے، انتہائی ناپاک کام ہے۔ زنا کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی احکام بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ، انتہائی برا کام ہے، برا راستہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی شدید مذمت اور وعیدیں بیان کی گئیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو ایسی بستی کیسی بستی ہے؟ انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی وہ خود زنا میں مبتلا ہو کر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ہوتا ہے وہ قحط میں گرفتار ہو جاتی ہے، تنگی رہتی ہے، تنگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ رعب میں مبتلا ہو جائے گی۔ مسلمان تو وہ ہیں کہ جن کے رعب سے، جن کے دبدبے اور ہیبت سے دشمن خوف کھاتے ہیں، لیکن جب رشوت کی لعنت مسلمانوں میں اتر آئے گی تو مسلمانوں کا رعب جاتا رہے گا، یہ خود رعب میں مبتلا ہو جائے گی، دوسروں سے مروب ہوگی، دوسروں کو نہ جانے کتنا جو ہے وہ دوسروں سے ہیبت کھائے گی۔ تو زنا ایک معاشرے کا ناسور ہے، ہزار برائیوں کی ایک برائی ہے، یہ صرف ایک برائی نہیں ہے، الامراض ہے، گھر تباہ کرتی ہے، معاشرے تباہ کرتی ہے، نسلیں تباہ کرتی ہے۔ ذلت اور رسوائی ہمیشہ جو ہے وہ اس کام کے کرنے والوں کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری آل و اولاد کو اس فعل سے محفوظ رکھے، ہماری بستیوں کو، ہمارے معاشرے کو اس فعل سے محفوظ رکھے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو ان پر گواہ طلب کرو، 4 گواہ۔ تو مراد کیا ہے، کس سے خطاب ہے؟ علماء نے لکھا یا تو یہ شوہروں سے خطاب ہے جو اپنی بیویوں پہ الزام دینا چاہتے ہیں کہ تم اگر الزام دیتے ہو تو 4 گواہ قائم کرنے ہوں گے، یا یہ حکام سے خطاب ہے کہ سزا اسی وقت دی جا سکتی ہے جب گواہ قائم کر لیے جائیں، اور یہ یہاں جو گواہی ہے وہ عام گواہی نہیں ہوگی۔ فرمایا اربعۃ منکم، 4 گواہ ہوں گے، منکم مسلمان ہوں گے، تم میں سے ہوں، عادل ہوں گے، متقی ہوں گے اور بالغ ہوں گے۔ تو زنا جو ہے جرم بڑا ہے، اس کے لیے گواہی کا جو نصاب ہے وہ بھی بڑا رکھا گیا، وہ بھی کڑا رکھا گیا کہ جب اس پر سزا بھی سخت ملنی ہے، انتہا درجے کی سخت ملنی ہے، تو کڑی سزا رکھی گئی ہے۔ اور دوسرا ایک اور پہلو ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما جعل اللہ الشہود اربعۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 گواہیاں رکھی ہیں یہاں پر، سترن یسترکم بہ، یہ اس لیے رکھی ہیں تاکہ تمہارا جو جرم ہے وہ چھپ سکے، وہ جرم نمایاں نہ ہو سکے، دون فواحشکم، یعنی جو فحش باتیں ہیں وہ عام ہوں، یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ اب زنا کی سزا بھی اسی وقت ہے کہ جب معاملہ قاضی کے پاس آئے، جب ایک گواہیاں قائم ہو جائیں، اور گواہیاں بھی صرف ایسے نہیں ہوں گی کہ جناب میں نے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا یا میں نے دونوں کو ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا، بلکہ علماء نے بطور مثال لکھا کہ جس طرح سر میدانی کے اندر سلائی جاتی ہے، گواہ اس انداز کی گواہی دیں گے کہ ہم نے یوں فعل ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب گواہ نہیں ملیں گے تو یہ الزام تراشی کا جو دروازہ ہے وہ بھی بند ہوگا۔ تو ایک کڑا نصاب رکھا گیا ہے کہ ایک کڑا نصاب ہو تاکہ اس کے بعد ہی کسی پر جو ہے وہ الزام لگایا جا سکتا ہے، اور معاملہ قاضی کے پاس نہیں آتا، اور بالفرض خدا نہ خواستہ یہ جرم کا ارتکاب بھی کیا گیا ہے تو ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں معافی مانگ کر اس گناہ سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کسی ایک پر ظلم نہ کیا گیا ہو۔ اگر کسی ایک پر ظلم کیا گیا تھا، زبردستی کی گئی تھی، تو لا محالہ حق العبد کا معاملہ متعلق ہے، پھر بات عیاں ہو جاتی ہے تو جو حق کے متعلقین ہیں وہ اس کا معاملہ بھی درپیش ہو جائے گا، اب ان سے بھی معافی مانگے بغیر یہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی گواہیوں کی
کہ گواہ قائم کیے جائیں گے اور گواہیاں طلب کی جائیں گی۔ اب آتے ہیں ان آیت مبارکہ کے مضامین پر، اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں مزید آگے کیا ارشاد ہوا کہ جب جرم ثابت ہو جائے اور گواہیاں قائم ہو جائیں تو فرمایا گیا اب ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو حتیٰ یتوفاہن، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، تا دم حیات انہیں قید کر دو۔ میں عرض کر چکا کہ یہ حکم پہلے نازل ہوا تھا اور بعد میں پھر دوسرا حکم نازل ہوا، اور زنا کی سزا کے طور پر اب یہ حکم نہیں ہے۔ اب معنی اور مفہوم تو پر گفتگو تو ہوگی کہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی وہ بات کیا ہے، تو اس تناظر میں جو ہے ہم اس آیت مبارکہ کی تشریح سن رہے ہیں۔ فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور راہ ان عورتوں کے لیے نکال دے۔ یہ اشارہ تھا کہ اس وقت تو یہ سزا بیان ہو رہی ہے کہ یہ تا دم حیات اپنے گھروں میں قید رہیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا راستہ بھی نکالے گا، کوئی اور حکم بھی بیان کرے گا، اور یقینی طور پر جو دوسرا حکم بیان کیا گیا وہ قدر آسان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ پہلے نازل ہوئی، اور ان سب سے پہلے تو 16ویں آیت نازل ہوئی، پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے وہ ابتدائی اسلام کے احکام تھے، اور بعد میں جو ہے وہ احکام وہ حکم جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ 16 میں ارشاد ہوتا ہے اور تم میں سے جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوں گے فآذوہما، انہیں اذیت دو، فإن تابا وأصلحا، سوائے یہ کہ توبہ کر لیں اور تقوی اور پرہیزگاری کا رنگ ان پر چڑھ جائے، راہ راست پر آ جائیں، فآردوا عنہما، تو اب انہیں چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں شروع میں عرض کر چکا کہ یہ آیت نمبر 16 جو ہے اس کا حکم پہلے نازل ہوا، کہ ابتدا میں یہ حکم تھا زنا کرنے والوں کے لیے کہ انہیں اذیت دی جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے، انہیں مارا پیٹا جائے، یہی حکم ان کے لیے کافی تھا۔ پھر بعد میں دوسرا حکم آیا اور وہ حکم یہ بیان ہوا کہ جناب عورتیں ہیں تو انہیں قید کیا جائے گا اور وہ تا دم حیات قید ہی میں رہیں گی۔ وہ حکم بھی پھر منسوخ ہوا۔ یہ پہلی تفسیر عرض کر رہا ہوں میں، اور یہی راجح تفسیر ہے۔ وہ حکم منسوخ ہوا، اور اس کے بعد پھر سورہ نور کے اندر کوڑے لگائے جانے کا حکم بیان ہوا، اور پھر دیگر جو منسوخ التلاوہ آیت کے اندر حکم بیان ہوا اس کے اندر شادی شدہ کے لیے رجم کیا جانا بیان ہوا۔ یہ ہے ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نسخ وہاں ہوتا ہے جہاں ٹکراؤ ہو، ایک ہی بات دو جگہ الگ الگ طور پر بیان ہو رہی ہو، وہاں نسخ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کا پس منظر ہی الگ ہے۔ تو علماء نے یعنی علماء ان تینوں آیات کے نسخ پر متفق نہیں ہیں۔ تفسیر ضرور یہ ہے کہ یہ حکم اولاً یوں تھا اور بعد میں یوں تھا، اور پھر سورہ نور میں یوں بیان ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ مراد لیا جائے کہ یہ زنا ہی کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے ایک کام کی 3 الگ الگ سزائیں تو بیان نہیں ہوں گی۔ تو اس صورت میں یہی مانا جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں یہ منسوخ ہیں، اور سورہ نور کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ناسخ ہے۔ لیکن ایک اور توجہ بیان کی گئی، وہ یہ بیان کی گئی کہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے اس میں جو ارشاد ہوا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اس سے مراد ہم جنس پرستی کی وہ صورت ہے کہ جب دو خواتین اس برے کام میں مبتلا ہو جائیں تو پھر جو انہیں سزا دی جائے گی، یہاں اس کا بیان کیا گیا ہے اور یہاں اس کا حکم ارشاد ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں حکم بیان ہوا ہے، یہ وہ صورت بیان ہوئی ہے کہ جب کوئی دو مرد ہم جنس پرستی کی شکل اختیار کرتے ہوئے
اس برے کام کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ کبھی فعل انجام دیتے ہیں، اس کبھی فعل میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ان کی سزا یہ ہوگی۔ تو یہاں جو معنی نکلتا ہے وہ نکلتا ہے بصورت تعزیر، یعنی قاضی جو ہے یہ بھی سزا ان کو دے سکتا ہے، اور جو تعزیر ہوتی ہے وہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہوتی کہ یہی سزا دی جائے گی۔ تو دوسری تفسیر کے تعلق سے کیا معنی نکلتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن جو پہلی تفسیر ہے زیادہ تر علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 پر جو گفتگو ہمارا جاری تھی وہ آپ نے سماعت کی۔ آیت نمبر 16 کے اختتام پر توبہ کا تذکرہ ہوا، اور آیت نمبر 17 اور 18 میں بھی توبہ کے مفہوم اور مطالب کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 کے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مریں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت و ترجمہ سماعت کیا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ کے تعلق سے جو معاملات ہیں وہ بیان فرمائے۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو برا کام تو کرتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنے غلطی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایک تو بات چونکہ ایک بڑے ہی کبھی فعل کی چل رہی تھی، ایک بہت بڑے گناہ کی چل رہی تھی، تو اس کے ساتھ توبہ کا ذکر ہوا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو توبہ کی طرف آنا اس کے لیے نجات کا راستہ ہے، اس کے لیے فلاح کا راستہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر مختلف گناہوں کے بعد مایوسی طاری ہو جاتی ہے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کب؟ جب بندہ اپنی زندگی ہی میں اس سے توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، تو جو باقی گناہ ہیں وہ کیوں نہ معاف کیے جائیں گے۔ تو گناہ کتنا ہی بڑا ہو، جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو بلا شبہ اس کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہلے ایک برے فعل کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی ساتھ توبہ کا ذکر ہوا۔ یہ ہمارے لیے ایک فکر کا مقام ہے کہ انسان کو اگر کہیں زندگی کے کسی موڑ پر چھوٹی موٹی غلطی واقع ہوتی ہے تو توبہ کے راستے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں فرمایا گیا من قریب، توبہ اس کی قبول کرتا ہے جو جلدی ہی توبہ کرتا ہے، جلدی ہی توبہ کا کاسہ لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے،
اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، تو من قریب کا جو لفظ آیا ہے، قریب کی کیا حد ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ یہاں قریب کی حد موت تک ہے، کہ جب تک روح نکلتے نکلتے اس کے حلق تک نہیں پہنچتی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، جو اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا 1 مہینہ بھی بہت ہے، جو موت سے 1 دن پہلے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا دن بھی بہت ہے، جو موت سے 1 گھڑی پہلے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا گھڑی بھی بہت ہے، یہ فرما کر اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے حلق پر رکھا اور اشارہ کیا کہ جب روح یہاں تک آ جائے، جب بھی توبہ کرے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے یہ اعلان کیا، قال بعزتک، اے رب تیرے عزت کی قسم، لا افارق ابن آدم، میں ابن آدم کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کی روح جو ہے اس کے جسد میں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فبعزتی، میری عزت کی قسم، لا احجب التوبۃ عن ابن آدم ما لم یغرغر بنفسہ، کہ جب تک اس کی جو روح ہے وہ غرغرہ تک نہیں پہنچ جاتی، حلق تک نہیں پہنچ جاتی، میں اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو ان قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً توبہ کر لی تو قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو مفہوم احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ موت آنے سے پہلے تک، بلکہ روح تو پاؤں کے ناخنوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور اس کے ابھی نکلنے کا دورانیہ ہے، لیکن حلق تک نہیں پہنچی روح، جب بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو بندے کو روزانہ ہی توبہ کرنی چاہیے، ظاہر نصیب 5 نمازوں کے بعد توبہ کر لینی چاہیے۔ اور توبہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو جرائم یاد ہیں، جو غلطیاں، جو گناہ یاد ہیں، متعین طور پر ان کا تصور لا کے ان پہ نادم و شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ سچی توبہ اسی کا نام ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ گناہ یاد نہیں ہے، ایسی صورت میں اجمالی تصور لے کر آئے اور یہ یوں تصور باندھے کہ مولا کریم میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں، اعلانیہ، پوشیدہ، جان بوجھ کر، بھولے سے، ان سب کے حوالے سے میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، ان پر بھی نادم و شرمندہ ہو اپنے دل ہی دل کے اندر، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی کفر یاد ہے تو اسے یاد کر کے، ورنہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مولا کریم اگر مجھ سے کوئی کلمہ کفر یا فعل کفر سرزد ہو گیا ہو تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ تو یوں بندہ جو ہے گاہے بگاہے توبہ کرتا رہے، کم از کم سونے سے پہلے تو لازماً توبہ کر سوئے۔ توبہ کرنے کے لیے نہ تو نماز پڑھنا شرط ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے، نہ کسی محفل میں، کسی بڑے اجتماع میں جانا شرط ہے۔ توبہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا ایک معاملہ ہے۔ تو بندے کو کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں حج کرنے جاؤں گا تو توبہ کروں گا، میں عمرہ کرنے جاؤں گا تو توبہ کروں گا، فلاں دن آئے گا بڑا تب میں توبہ کروں گا، اس سے پہلے نہیں کروں گا۔ یہ شیطان کے بہلانے کے وہ راستے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ بندے کی موت آ جائے اور توبہ نصیب نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں موت کا کیا احوال ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے
جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ پھر موت آ جاتی ہے، مرتے دم تک توبہ نہیں کرتے، پھر توبہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ قال انی تبت الآن، جب حلق تک روح پہنچ گئی اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی ہے، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی، بالکل وہ غرق ہو گیا اور اس کی روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ گئی، پھر اس نے توبہ کا اظہار کیا لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے کہ جنہوں نے حالت کفر میں انتقال کیا، حالت کفر میں جو مرے ہیں ان کی کیسے توبہ ہے؟ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی جو کفار ہیں جہنم ہوگا، اور جو مسلمان بغیر توبہ کے مرے ہیں اس کے مختلف احوال ممکن ہو سکتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کے مختلف احوال ممکن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سزا پا کر پھر جنت میں جائے، مسلمان انتقال ہوا، جرائم تھے، توبہ نہیں کی، سزا پا کر پھر جنت میں جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلا حساب جنت میں اللہ تعالیٰ اسے داخل کر دے۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی کی شفاعت کے ذریعے جو ہے اسے جنت کا داخلہ میسر آئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ گناہ گاروں کو سزا ملے گی، تو کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، اور وہ جہنم کی سزا پا کر پھر جنت میں جائیں گے۔ اب وہ کون سے ہوں گے اور وہ کون سے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یعنی جو توبہ نہیں کی جنہوں نے اور جو حالت کفر میں مرے، ان کے لیے اللہ نے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گناہ اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندے پر ایسی نحوست طاری کرتے ہیں، ایسی نحوست طاری کرتے ہیں کہ حالت کفر تک لے جاتے ہیں۔ میرے پاس آیا تھا ایک شخص، اس کے گھر والے پریشان، اس کے گھر میں رونا دھونا، مذہبی گھر، لیکن ایک بیٹا لڑکی کے چکر میں مرتد ہو گیا، حالت اسلام سے باہر ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے۔ ایک گناہ نے اس کو کہاں کفر تک پہنچا دیا۔ تو یوں گناہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی نحوست بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی ہوگی تو مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہوگی، آج وہ دہریے ہیں، مادہ پرست ہیں، کسی دین کو نہیں مانتے، ان کا اسلام سے کیا تعلق، مرتد ہیں ایسے لوگ۔ تو کس طرح یہ اس حال پر پہنچے؟ ان کی طرز زندگی، ان کی روش، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی فکری بغاوت جو تھی، اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس نہج تک پہنچانے میں۔ ایمان جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کی تدابیر کرنی پڑتی ہیں، اور اس کی تدبیر کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ برے خاتمے کے اسباب کیا ہیں، کن چیزوں سے برا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان اس نہج تک پہنچ جاتا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب، اس رسالے کو ضرور پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت میں رکھے، سلامتی میں رکھے۔ تو مجموعی طور پر آج جو مرکزی طور پر جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ زنا کے تعلق سے جو مختلف احکامات تھے، اور جو خاص طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 کے جو مضامین تھے اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا سیکھنا، سمجھنا، سمجھانا ہم پر آسان فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، قرآن کے سیکھنے سمجھنے کو آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔